ہماری یہ درس قرآن و حدیث فکری و اصلاحی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے سندھ اسمبلی کا بل قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہمارے مدرس ہیں جناب محترم مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب۔ مفتی صاحب جامعۃ الرشید میں استاد الحدیث و مفتی ہیں، اور ہمارے دروس میں ایک اہم رکن ہے، ہمارے دروس کے سلسلے کے ایک اہم رکن ہیں۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وقال تعالی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة، رواہ فی کنز العمال۔ گرامی قدر حاضرین، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سندھ اسمبلی کا جو بل منارٹی پروٹیکشن کے عنوان سے، جو ایک جاذب نظر عنوان ہے، اس عنوان سے بل پاس ہوا ہے۔ تو اس بل کے مضمرات کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس کے عواقب اور نتائج اور اثرات کیا ہوں گے، ساتھ یہ ہے کہ اس بل کا اصل پس منظر کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ذہنی ساخت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بل منظور کیا اور اس کے منظور کرنے پر آمادہ ہوئے؟ تو اس ذہنی ساخت اور ڈھانچے کا بھی ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ اس گفتگو کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اقلیت ہے جن کو فقہی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے، اور ایک عمومی اصطلاح میں ان کو معاہد بھی کہا جاتا ہے۔ معاہد یعنی جن کے ساتھ عہد اور وعدہ ہوا ہو۔ تو ان کے اسلام میں حقوق کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حقوق ہے، اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے گا، کیسی معاشرت اس کے ساتھ گزاری جائے گی؟ تو پہلا حصہ تو یہ ہے گفتگو کا۔ دوسرا، یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کے پیچھے نظریات کیا ہے، کیوں یہ بل پاس ہوا، اور اس کے پیچھے قریبی اور بعیدی مقاصد کیا ہے، کیوں یہ ہوا ہے، کیا اس کا پس منظر ہے۔ اور تیسرے درجے میں پھر اس بل کے جو مضمرات، جو مندرجات ہے، اس کا ہم شرعی حوالے سے اور آئینی حوالے سے مختصر سا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ اسلام میں غیر مسلم جو اقلیت میں ہو، یعنی کسی مسلمان ملک میں ایک معاہدہ کے تحت رہتے ہو، جن کو اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں۔ اس موضوع کو بھی ہم تھوڑا وسیع پس منظر میں لے لیتے ہیں کہ غیر مسلم خواہ کسی بھی درجے کا ہو اور کسی بھی کیفیت کا حامل ہو تو اس کے کیا احکام ہے، ایک مسلمان اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ اس بحث سے بھی پہلے ہم ایک اور بات ایک بنیادی تمہید کے طور پر عرض کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے کہ یہ میری نعمت ہے، یہ دین جو میں نے آپ کو دیا ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس دن اس دین کے بنیادی احکام اور اصول مکمل ہوئے، نازل ہوتے ہوتے یہ مرحلہ مکمل ہو گیا، تو اس وقت اللہ کی طرف سے جو پیغام ہمیں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آج میں نے آپ کا دین مکمل کر لیا اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل مکمل کر لی۔ یہ جو دین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نعمت قرار دے رہے ہیں اور ہمارے لیے نعمت قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کے لیے تو نعمت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز نعمت ہو، اللہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے۔ نعمت ہے تو انسانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ اب اس پر اگر سوچا جائے تو بظاہر ذہن میں ایک اشکال آتا ہے کہ دین میں تو احکام ہے، پابندیاں ہے، توق ہے جو ہم اپنے گردن میں ڈالتے ہیں پابندیوں کا، یہ نعمت کیسے ہوا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسا وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہے، اور جس وقت سے یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے تو ایک اور صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے، اور وہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کو اس نفس کو اللہ نے پیدا کر لیا ہے، اس کے فجور یعنی وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے، جو نامناسب ہے، جو گندے کام ہے، وہ کام بھی اس کو بتا دیے کہ یہ کام گندہ ہے، اور وتقواها وہ کام جو پاکیزگی پر مشتمل ہے، صاف ستھرا ہے، وہ کام بھی بتا دیے۔ تو ہر انسان میں خواہ جو بھی انسان ہو، اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ غلط اور صحیح میں ایک بنیادی فرق کر سکے، ایک بنیادی امتیاز کر سکے۔ چنانچہ کوئی بھی انسان جب وہ پاگل نہ ہو، وہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، وہ جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، سچ بولنے کو ایک اچھی صفت سمجھتا ہے، وہ سخاوت کو اچھی بات سمجھتا ہے، بخل کو مذمت اور برائی سمجھتا ہے، وہ اچھے اخلاق کا خود بھی خواہشمند ہوتا ہے، دوسروں سے بھی توقع رکھتا ہے، اور برے اخلاق سے اجتناب کا کوشش کرتا ہے۔ اس طرح جتنے بھی اچھی اور بری صفات ہیں، ہر انسان میں ایک بنیادی اس کا فرق اور امتیاز ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ برائیوں سے وہ پاک ہو اور معاشرہ بھی پاک ہو، اور اچھائیوں پر مشتمل وہ خود بھی ہو اور معاشرہ بھی ہو جائے۔ اب یہ جو انسان کی ایک بنیادی فطرت ہے، اس فطرت کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے دینی احکام کے ذریعے سے کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کو تو پسند کرتا ہے کہ ظلم نہ ہو، اور اس بات کو چاہتا ہے کہ عدل ہو، لیکن کون سی چیز کس حد تک ظلم ہے اور کس حد سے نیچے وہ عدل ہے، اور کون سی چیز کس حد تک عدل ہے اور اس حد سے آگے بڑھ کر وہ ظلم بنے گا، یہ فیصلہ انسان نہیں کر سکتا۔ یہاں انسان کو کچھ بنیادی حدود اور لکیریں کھینچنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بتائی جائے کہ اس چیز میں اگر آپ یہاں تک جائیں گے تو یہ انصاف ہوگا، اور یہاں سے آگے گزرے گے تو یہ ظلم ہوگا۔ لیکن اگر وحی اور اللہ کے احکام کے علاوہ انسان کو اپنے عقل پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ظلم کو عدل بنائے گا اور عدل کو ظلم بنائے گا۔ اور اس کی ایک موٹی اور واضح سی مثال سودی نظام ہے۔ اب سود ایک ظلم ہے اور سودی نظام ایک ظالمانہ نظام ہے، لیکن اس کا ظالمانہ پن جو ہے وہ انسانی عقل سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اتنے بحران آئے دنیا پر اس سودی نظام کی وجہ سے، لیکن تب بھی کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ نظام غلط ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ہی غلط ہے۔ بعض لوگ اس کو بیس مینجمنٹ اور دوسری چیزوں پر ڈالتے ہیں کہ ہم سے یہ کمی ہوئی ہے، یہاں ہم نے یہ احتیاط نہیں کی، وہاں یہ احتیاط نہیں کی، اس لیے یہ نقصانات ہوئے ہیں، اور اس لیے اس دنیا میں جو ہے نا بہت دو انتہائیں پائی جاتی ہے کہ ایک انتہا تو اربوں کربوں والے لوگ ہیں جن کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، اور ایک انتہا وہ ہے جو روزانہ کی روٹی بھی ان کو نہیں ملتی۔ یہ جو غیر منصفانہ تقسیم دولت ہے، یہ چیز ان کے ذہن میں نہیں آ رہی کہ یہ ایک واقعی برائی ہے جو سودی نظام کی وجہ سے ہے، بلکہ اس کی اور توجیہات وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اگر انسان عقل پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ظلم کو عدل بنائے گا اور عدل کو ظلم پیش کرے گا۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے شریعت کی کہ وہ ہمیں ہر چیز کا دائرہ بتائے کہ اس حد تک آپ جائیں گے تو انصاف کے تقاضے ہوں گے، اس حد سے آپ آگے جائیں گے تو ظلم ہے۔ مثلا والدین کے حقوق ہے، والدین کا احترام ہے، تو اس کی بھی حدود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ والدین آپ کو جو بھی کچھ کہے تو بس آپ نے وہ کرنا ہے، بلکہ اس کے حدود ہیں۔ اگر انسان عقل پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس حدود کو طے نہیں کر سکتا کہ والدین کی بات کہاں تک ماننی ہے اور کہاں سے آگے پھر انکار شروع ہوتا ہے۔ حسن اخلاق ہے، مثلا سچ بولنا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے،
لیکن بعض اوقات سچ بولنا درست نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات جائز بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص ہے اور وہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جائے گا اس کو قتل کرے گا، تو وہ قاتل اگر آپ سے اس شخص کا پتہ پوچھے کہ وہ آدمی کہاں ہے، تو کیا آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ سچ بولے کہ وہ ادھر ہے؟ جائز ہی نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ تو ہر چیز میں حدود ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بلا حدود اچھا ہو یا برا ہو، ہر چیز کی حدود ہے، اس حدود کے اندر برا ہے، اس حدود سے کم ہوگا تو شاید وہ برا نہ ہو، اور ہر چیز ایک حد تک اچھی ہے، اگر اس حد سے وہ آگے بڑھ جائے تو شاید وہ اچھی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا کہ ہم اپنی جو فطرت ہے، ہماری فطرت، اس کے تقاضوں کو ہم اس دین کی روشنی ہی میں پورا کر سکتے ہیں۔ اگر اس دین سے ہٹ کر کوئی اور ہم لائے ہے عمل اختیار کریں گے تو ہم اپنی فطرت سے بغاوت کریں گے، اپنی فطری تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں گے، اور آخر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم تو ایک حیوانی زندگی گزار رہے ہیں اور انسان تو ایسے نہیں ہوتے، انسان کو تو یوں ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا، یہ ایک نعمت ہے، اس حوالے سے یہ نعمت ہے۔ تو یہ جو پابندی ہم محسوس کرتے ہیں، اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، بلکہ اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں منظم کیا ہے۔ اب منظم ہونے میں بھی تھوڑی سی پابندی ہوتی ہے۔ آپ حضرات جو کرسیوں پر ایک لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑی سی دقت تو ہے کہ آپ یوں آئے اور یوں چلے گئے اور کرسی پر بیٹھ گئے اور وہ کرسی ادھر ہوتی تو آپ جلدی سے بیٹھ جاتے اس پر۔ تھوڑی سی دقت جو آپ برداشت کر رہے ہیں نظم و نسق بنانے کے لیے، لیکن اس کو برا نہیں سمجھتے، اس کو اب ضروری سمجھتے۔ ہم جو ورزش کرتے کتنی اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم اچھا سمجھتے اس لیے کہ اس سے ہمارا جو بدن ہے وہ منظم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے جتنے احکام ہیں یہ منظم ہونے کے لیے ہے، اور اس وجہ سے نعمت ہے۔ اب شریعت چونکہ ایک جامع دین ہے، کوئی شعبہ زندگی چھوٹا بڑا ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو، جس کے بارے میں ہدایات واضح طور پر موجود نہ ہو۔ آپ جب حدیث کی کتابیں پڑھیں گے اور سیرت تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی شریعت کی نظر سے اوجھل نہیں رہی، اور اس کے بارے میں ہدایات بتائی ہے کہ کسی سے ملنا ہے تو کیسا ہے، آنکھ میں سرما لگانا ہے تو کیسا ہے، مسواک کرنا ہے تو کیسا ہے، ناک کو صاف کرنا ہے تو کس طریقے سے صاف کرے، استنجا کرنا ہے تو کس طریقے سے کرے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو شریعت نے اس کو چھوڑ لیا ہو، تفصیل سے ہے۔ تو آج جو ہے ہمارا زیر بحث موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن کیسے ہو۔ یہ تو ایک اہم زندگی کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ روز اول سے لے کر قیامت تک مسلم بھی رہیں گے اور غیر مسلم بھی ہے، اور یہ جو ستیزہ کاری ہے کفر و باطل کا، باطل اور حق کا، یہ تو جاری رہے گا، اور اس میں کچھ لوگ اہل باطل ہوں گے، کچھ لوگ اہل حق ہوں گے۔ تو ان کے آپس میں گزر بسر کیسے ہوگی؟ اگر وہ ایک ملک میں رہتے ہیں، ایک اجتماعی معاہدے کے تحت رہتے ہیں، تو کس طریقے سے ہوگی؟ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت کی نظر سے یہ اوجھل نہیں رہ سکتا، ضرور اس کے بارے میں تفصیل ہدایات شریعت کی موجود ہے۔ تو کیا ہدایات ہے، تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ ابتدا میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھا جائے، کس طرح تعلقات رکھے جائیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ یہ بات کہ کسی قوم سے، کسی گروپ سے، کسی لوگوں کے مجموعے سے آپ کی نہ لگی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، تو یہ دشمنی، عداوت اور نہ لگی اور نہ چاقی آپ کو اس بات پر مجبور نہ کرے، وہ اس بات کا باعث نہ بنے کہ آپ عدل و انصاف کے تقاضے چھوڑ لیں اور اس سے ہٹ جائے آپ، بلکہ ایسا نہیں ہوگا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل ہی پر قائم رہو، اس لیے کہ یہی تقوی کے قریب لانے والا ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے سے آپ تقوی کے راستے پر آ سکتے ہیں، جو ایک منزل مقصود ہے آپ کا، اس کے بغیر آپ نہیں آ سکتے۔ اب اس آیت میں جو حکم ہے وہ بہت ہی عام ہے، کسی سے کوئی بھی دشمنی ہو، کوئی بھی اختلاف رائے ہو، تو سب کے بارے میں یہ ہے، وہ اختلاف رائے دین اور مذہب کے اندر ہو اور دین اور مذہب سے باہر اختلاف رائے ہو، کہ ایک مسلمان ہے تو دوسرا غیر مسلم ہے، وہ اختلاف رائے کسی دینی مسئلے پر ہو یا کسی دنیاوی مسئلے پر ہو، کسی بھی وجہ سے جس کے ساتھ اختلاف ہے، تو اس کے بارے میں ایک عمومی اصول طے کیا قرآن نے کہ عدل سے اور عدل کے حدود سے آگے گزرنا نہیں ہے، اس کے اندر اندر ہی رہنا ہے۔ تو اس میں اس کافر سے متعلق بھی حکم ہے جو آپ سے برسر پیکار ہے، لڑ رہا ہے، آپ کو تباہ کر رہا ہے،
اس کے حوالے سے بھی حکم ہے کہ اس کے حوالے سے بھی آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے، اور وہ کافر اور غیر مسلم جو آپ کے ملک میں رہ رہا ہے امن کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت، اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ نے عدل کے حدود کے اندر رہنا ہے۔ دوسری آیت میں فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو آپ سے لڑتے ہیں اللہ کے دین کی وجہ سے، کہ آپ چونکہ اللہ کے دین کے حامل ہیں اور اس کو یہ بات برداشت نہیں ہے اور آپ کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر لڑائی کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی یہ قید ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، حدود سے تجاوز آپ نے نہیں کرنا، اس کی بھی حدود ہے، اس حدود کے اندر رہنا ہے۔ تو ان آیات کو دیکھ کر فقہاء نے کفار کی 4 بڑی قسمیں بنائی ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو کسی مسلمان کے ساتھ ایک ملک میں ایک معاہدے کے تحت رہتا ہوں، جیسے کہ اس ملک میں جو غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہے ان کو ذمہ کہا جاتا ہے۔ ایک وہ غیر مسلم ہے جو آپ کے ملک میں آپ کے ساتھ رہتا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، کچھ وقت کے لیے آیا ہے، ویزا لے کر آیا ہے، تو اس کے لیے بھی احکام ہے، اس کو مستامن کہا جاتا ہے۔ ایک اور صورت ہے کہ آپ کے آنے جانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کے ملک میں جا رہے ہو، آپ کے ملک میں آ رہا ہے، رہ رہا ہے، بلکہ آپ نے ملکی سطح پر کسی سے کوئی معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور اس میں صلح کا معاہدہ ہوا ہے کہ ہم اس وقت تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تو وہ ایک الگ قسم ہے جس کو معاہد کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو معاہد کی اصطلاح ہے یہ عمومی لحاظ سے ان تینوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ ذمہ کو بھی معاہد کہا جاتا ہے، مستعمن کو بھی معاہد کہا جاتا ہے، اور جس کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو اس کو بھی معاہد کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم وہ غیر مسلم ہے جو کہ آپ کے ساتھ باقاعدہ لڑ رہا ہے، برسر پیکار ہے، جس کو محارب کہا جاتا ہے۔ تو ان چاروں قسم کے الگ الگ نام ہے، ان کے الگ الگ حقوق ہے، اور ان کے الگ الگ حدود ہے، ان کے ساتھ معاشرت اور رویہ رکھنے کا کہ کس حد تک ہے۔ جو سب سے بڑھ کر دشمن ہے وہی ہے جو لڑنے والا ہو، اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ حدود سے تجاوز نہ کرو۔ کیا مطلب ہے حدود سے تجاوز کرنے کا، اور کیا مطلب ہے حدود کے اندر رہ کر لڑنے کا؟ تو پھر احادیث سے اور سیرت سے اس کی عملی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے اس آیت پر عمل کیا گیا۔ تو چنانچہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اسلام کے غلبہ کے لیے، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہے، کوششیں ہوئی ہے، اور اسلام کے دفاع کے لیے جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں، تو ان سب میں جب بھی لشکر رخصت ہوتا تھا تو ان کو کچھ ہدایات دی جاتی تھی۔ وہ ہدایات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تھے کفار سے لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے، تو ان کو یہ ہدایات عطا فرماتے تھے کہ انطلقوا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في صوامعهم فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ جائے اللہ کا نام لے کر، لیکن کسی بوڑھے آدمی کو جو ضعیف ہو اس کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، چھوٹا بچہ اگر نابالغ ہے تو نابالغی کی حد میں جب تک وہ ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا۔ اسی طرح وہ لوگ جو خالص عبادت گاہوں میں عبادات میں مصروف ہے اور جن کا کوئی باہر زندگی سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے اور لڑائی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف اپنے عبادت گاہوں میں ہے، عبادت کر رہے، تو ان کو بھی قتل نہیں کرنا، اگرچہ وہ عبادت ہماری نظر میں عبادت نہیں ہے۔ غیر مسلم جو اپنے عبادت گاہوں میں کچھ کر رہے تو ہماری نظر میں وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے، کفر کر رہے اور بہت گندہ کام کر رہے، کوئی عبادت نہیں ہے ہمارے اسلام کے نقطہ نظر سے۔ لیکن چونکہ وہ انسان ہے، ان کے اپنے ایک آزادی ہے، تو اس آزادی کے تحت وہ اپنے عبادت گاہ میں جب وہ عبادت کر رہا ہے تو اگرچہ آپ اس پر قابو پائے، وہاں غلبہ پائے، تو بھی اس کو قتل نہیں کرنا، اگرچہ وہ ان کا مذہبی پیشوا ہو
ہو سکتا ہے کہ اسی نے ترغیب دے دے کر لڑائی پر اس کو تیار کیا ہو، لیکن چونکہ وہ عین میدان میں آپ کے سامنے نہیں ہے، لہذا اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑنا ہے۔ اسی طرح جب کسی دشمن پر قابو پائے تو اس کو صرف مارنے کی اجازت ہے کہ اس کی جان آپ لے لیں، اس کے علاوہ پھر اس کی بے عزتی اور بے توقیری کرنا، اس کی پھر اجازت نہیں ہے۔ تو الگ سے یہ ہدایت ہوتی تھی کہ ولا تمثلوا، کہ کسی شخص کا مثلا آپ نہ کریں کہ اس کے عذاب کاٹ لے اور اس کو بدنما کریں۔ اسی طرح ولا تغدروا، کہ کوئی معاہدہ ہو جنگ کی حالت میں وعدہ ہو کہ مثلا رات 12 بجے سے دن 12 بجے تک کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، تو پھر آپ نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی تو اگرچہ آپ اپنے ذہن میں بڑا کام کر رہے ہو، اسلام کو فائدہ پہنچا رہے ہو، لیکن شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو کام ہے وہ جہاد نہیں ہوگا بلکہ وہ غدر ہوگا اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ ساتھ ایک اور ہدایت دی گئی کہ ولا تغلوا، کہ غلول بھی نہ کرو، کہ کسی کے اموال ناجائز طریقے سے حاصل کرو۔ ایک اور ہدایت دی گئی کہ ولا تحرقوا شجرہ، کہ کوئی درخت بھی نہیں کاٹنا، کوئی پھلدار درخت ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی ایسی چیز ہے جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کوئی بھی چیز ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر دشمنوں کے حیوانات آپ کو مل جائیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ، تو اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ اور یہ بھی ہے کہ وَسَوْفَ تَمُرُّونَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَغُوا أَنفُسَهُمْ فِي صَوَامِعِ فَدَعُوهُمْ وَمَا فَرَغُوا أَنفُسَهُمْ لَهُ، ان کے عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور کسی بھی حوالے سے وہاں مصروف ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جو برسر پیکار لڑنے والے کفار ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے۔ تو صرف اتنی سی بات سامنے آتی ہے کہ جو آپ سے مارنے آئے ہیں، آپ کو مارنے آئے ہیں، بس صرف آپ اس سے لڑ سکتے ہیں۔ وہ حالت جب ختم ہو جائے گی تو اس کے آگے آپ اس کو کوئی مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر اس لڑائی میں جو بھی معاہدات ہوئے ہو، سب معاہدات کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ اس وعدہ خلافی میں آپ کو بڑا فائدہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اب یہ جو اصول اور ہدایات تھی یہ صرف زبانی نہیں تھے، جیسے کہ آج کل ملکوں میں آپس میں معاہدات ہوتے ہیں، جنگی معاہدات بھی ہے، اس کے اصول اور آداب بھی ہیں، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کو خاطر میں نہیں لیتا۔ آپ نے امریکہ کے کرتوت دیکھ لیا عراق میں بھی اور افغانستان میں بھی، کہ جو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اس نے کیا رویے وہاں رکھے جنگ کی حالت میں، اور کس طریقے سے جنگی حدود کی خلاف ورزی کی۔ وہ اس لیے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ صرف زبانی کلامی حد تک ہیں، اور شریعت کی جو باتیں ہیں تو وہ حقیقی معنی میں ہے کہ جو حقوق دیے گئے پھر اس کے مطابق عمل بھی ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جہاد پر گئے اور معاہدہ تھا کہ اس وقت تک نہیں لڑیں گے، تو حضرت معاویہ نے یہ سوچا رضی اللہ عنہ کہ لڑنا تو نہیں ہے، لیکن اس سرحد کے قریب ہم جائیں گے تو جیسے وقت ختم ہوگا تو ہم فوراً حملہ کریں گے تو جلدی ہم غلبہ پائیں گے۔ تو ایک دوسرے صحابی عامر بن عابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان کو بڑی سختی سے روکا اور ان کو یہ حدیث سنانے لگے کہ یہ بھی وعدہ خلافی ہے کہ جب جنگ کی حالت نہیں ہے تو اب جنگ کا کوئی بھی اقدام آپ نہ کرے، کوئی بھی تیاری نہ کرے۔ تو آپ جو سرحد کے قریب جانا چاہ رہے ہیں کہ جلدی حملہ ہو آسانی سے، یہ بھی غلط ہے، لہٰذا جب تک معاہدہ ہے تو آپ اپنی جگہ پر رہیں۔ تو اس حد تک اس کی پابندی کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایلیا قدس شریف جہاں نصارہ رہتے تھے اس جگہ کو جب فتح کیا تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تو بہت ہی ایک شایع نشان معاہدہ ہے، جس میں اسلام کے اعلیٰ اخلاقیات کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ، اس کا ترجمہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے جو ان کو لکھ کر دیا وہ بڑا تفصیلی معاہدہ ہے، جس میں ہمارے آج کے جو موضوع سے متعلق حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ وہ عہد ہے جو بندہ عمر امیر المؤمنین نے ایلیا کو بطور امان لکھ کر دیا ہے، ایلیا کے جو رہنے والے نصارہ ہیں۔ تو اس معاہدے میں یہ بات تھی کہ ان کو ان کی جان، مال، عبادت خانوں، صلیبوں سے متعلق امان دیا گیا ہے کہ ان کو کوئی جانی مالی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا، اور ان کے جو عبادت خانے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان کے جو عبادت کے شعائر ہے، صلیب جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، جو ہمارے نزدیک کفر کی علامت ہے، کفریہ چیز ہے، لیکن اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔
اور یہ کہ ان کے مذہبی رسوم اور عبادات کے متعلق بھی ان کو امن دیا گیا ہے کہ جتنے بھی عبادات وہ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ہماری نظر میں بہت بڑے گناہ کے کام ہے اور غلط کام ہے، لیکن ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے عبادات اور رسوم کو بجا لائے اور اس کو آزادی کے ساتھ کریں۔ کوئی مسلمان ان کے عبادت خانے میں نہیں رہے گا، نہ کوئی مسلمان ان کے عبادت خانے کو گرائے گا، اور نہ کوئی مسلمان ان کے عبادت کی جگہوں میں کوئی کمی کرے گا کہ وہاں سے کوئی اینٹ اٹھائے اپنی ضرورت کے لیے، کوئی بھی ایک ذرہ بھی نقصان اس کو نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ حضرت عمر کا معاہدہ تھا جو غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے کیا، اور یہ کہ ان کے اموال میں سے بغیر حق کے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، اور یہ کہ ان کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے۔ تو یہ معاہدات تھے جو لکھ کر دیے گئے غیر مسلموں کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاہدات کیے اس میں بھی یہی باتیں تھی، حضرت عمر کے معاہدات میں بھی یہی تھی، اور تمام پوری تاریخ اسلام میں جتنے بھی معاہدات ہوئے ہیں تو اس میں یہ بات ہے۔ تو یہ بنیادی حقوق میں اسلام کی نظر میں یہ بات شامل ہے کہ جو غیر مسلم آپ کے ہاں رہ رہا ہوں وہ اپنے مذہب پر رہے، اس کے مطابق آزادانہ عمل کرے، اس میں آپ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور کسی کو اپنے مذہب چھوڑنے پر آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ باقاعدہ معاہدہ کا حصہ ہوتا تھا۔ اور بھی کئی معاہدات ہوئے ہیں۔ اہل جرجان سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے الفاظ یہ ہے کہ لہم الامان علی انفسہم و اموالہم و مللہم و شرائعہم لا یغیر شیء من ذلک، کہ ان کو امن دیا جائے گا، ان کے ذات اور نفوس کے بھی نجان کا امن بھی دیا جائے گا، ان کے اموال کا امن بھی دیا جائے گا، اور ان کے جتنے بھی شریعت اور دین ہے اس سے متعلق بھی امن ان کو دیا جائے گا، اور کوئی تبدیلی ان کے مذہب کے حوالے سے ان کے لیے نہیں لائی جائے گی، وہ جو کچھ کرنا چاہیں گے اس میں وہ آزاد ہوں گے۔ یہ اہل جرجان کے ساتھ معاہدے کا ایک ٹکڑا ہے۔ ماہ دینار ایک علاقہ تھا جہاں کے غیر مسلم مفتوح ہوئے، مغلوب ہوئے، تو ان کے ساتھ جب معاہدہ ہوا تو اس میں یہ الفاظ تھے کہ لا یغیرون عن ملت ولا یحال بینہم و بین شرائعہم، کہ ان کو اپنے دین سے نہیں کنارہ کش کیا جائے گا اور نہیں پرایا جائے گا کہ اپنے دین چھوڑنے پر ان کو مجبور کیا جائے، اور یہ کہ ان کے اور اپنے دین کے جو کام ہے اس جو عمل وہ کرنا چاہتے اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جائے گی، پوری آزادی ان کو دی جائے گی۔ آذربائیجان کے لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ الامان علی انفسہم و اموالہم و شرائعہم، ان کے جان مال اور دینی شاعر اور رسوم اور عبادات کا امن ان کو دیا جائے گا اور اس کی آزادی ان کو دی جائے گی۔ موقان ایک علاقہ تھا جس میں غیر مسلم مفتوح مغلوب ہوئے، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ الفاظ تھے کہ الامان علی اموالہم و انفسہم و ملتہم و شرائعہم، کہ جان مال اور دین کی حفاظت اور آزادی ان کو ملے گی۔ تو ہر معاہدے میں باقاعدہ ایک حصہ ہوا کرتا تھا کہ غیر مسلم پر جبر نہیں کیا جائے گا، ان کو جبراً مسلمان نہیں کرایا جائے گا، ان کو جبراً اپنے مذہب سے نہیں روکا جائے گا، بلکہ اس کو پوری آزادی ہوگی۔ تو یہ ہمارے اسلام کے حقوق ہے جو غیر مسلموں کو دیے گئے ہیں۔ یہ تو صرف مذہبی آزادی کے حوالے سے میں نے بات کی، باقی آپ تاریخ پڑھیں گے تو ان کو جو معاشی آزادی دی گئی تھی، جو معاشرتی آزادی دی گئی تھی، جو سیاسی آزادی ان کو دی گئی تھی، سیاسی امور میں باقاعدہ ان سے مشورہ لیا جاتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی، اور جو جزیہ کی ایک معمولی سی مقدار ان پر لاگو تھی وہ اتنی کم تھی کہ وہ کوئی شمار میں آنے والی کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر جو مقدار جزیہ کی طے ہوئی ہے وہ 12 درہم ہے ایک شخص پر۔ 12 درہم کی آج آپ مالیت نکالے تو ایک درہم کچھ 3.25 گرام کا ہوتا ہے، تو 36 گرام کا اگر چاندی کی آپ قیمت نکالیں گے تو کچھ 1000-2000 روپے بنیں گے میرے خیال میں آج کے حساب سے۔ تو زیادہ سے زیادہ جزیہ جس سے لیا گیا ٹیکس غیر مسلم سے وہ اتنی مقدار میں لیا گیا، پھر 6 درہم 3 درہم وہ مالی حالت کے حساب سے پھر اس کے مقدار طے ہوتے رہے۔ اور یہ جو ٹیکس ان سے لیا جاتا رہا یہ تذلیل کے لیے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس ملک میں جب رہ رہے ہیں ان کے جان مال کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ان کے عبادت خانوں کی اور تمام چیزوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو اس حفاظت کی مد میں ان کو بھی اس ملک میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہیے اس ملک کی ترقی میں، تو اس حوالے سے ان سے ایک ٹیکس لیا جاتا تھا جزیہ کے نام سے، اور اس کے مقدار بہت معمولی رکھی گئی تھی، اور اس میں بھی جس کو کچھ مشکلات ہوتی تھی تو اس سے ٹیکس معاف کیا جاتا تھا۔ ایک بوڑھے شخص آئے جو بھیک مانگ رہے تھے، حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیوں ایسا ہے؟
تو اس نے کہا کہ میں کانے کمانے سے عاجز ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انصاف نہیں ہوگی یہ بات کہ ہم آپ کی جوانی میں آپ سے ٹیکس لیتے رہے اور جب آپ بوڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ لیں. یہ انصاف نہیں ہے. آپ کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہے. جب تک آپ زندہ ہیں اگرچہ آپ غیر مسلم ہیں آپ کا خرچہ بیت المال سے چلے گا. اور بھی بہت سارے ہزاروں ایسے واقعات ہیں جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ عدل و انصاف کا جتنا بھی ایک ممکنہ تصور انسان کے ذہن میں ہو سکتا ہے وہ اسلام نے نافذ کیا اور باقاعدہ عملاً کر کے دکھایا کہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ایک غلط بات ہے کہ مولوی لوگ اور مدارس والے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی غیر مسلم نہ رہے اور سب کو جبراً مسلمان کیا جائے اور کسی کو کوئی آزادی نہ ملے، اور یہ بنیاد پرست لوگ اگر رہیں گے تو ہم اقلیت یہاں نہیں رہ سکتی، یہ ہمارے دشمن ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، حقائق اور واقعات کے خلاف ہے، پوری تاریخ کے خلاف ہے، اور اتنی غلط ہے جیسے کہ آج ابھی کوئی کہے کہ تو دن نہیں یہ رات ہے. تو یہ تو پہلی بات تھی کہ غیر مسلموں کو شریعت نے کیا حقوق دیے ہیں. دوسری بات پر ہم آتے ہیں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کو مینارٹی پروٹیکشن بل کا نام دیا گیا ہے کہ یہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے. یہ تو اس کا ایک عنوان ہے اور یہ باطل پرست لوگوں کے ایک معروف طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی غلط چیز کو بڑے اچھے سے اچھے الفاظ میں نام دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ قابل قبول ہو جائے. تو وہ بے حیائی اور فحاشی کو حقوق نسواں کا نام دیں گے اور ظلم اور بربریت کو دہشت گردی کے خلاف کوش کا نام دیں گے، اور اس طریقے سے اسلام کو اس ملک سے نکالنا اور اس ملک کو سیکولر بنانا، اس کو آپ مائنورٹی پروٹیکشن یا اس طرح کے کوئی مرغوب نام دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. تو یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ کسی اقلیت کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسلام دشمنی پر مبنی بل ہے، اور یہ اس بڑے منصوبے کا حصہ ہے کہ یہ جو جنوبی ایشیا جو خطہ ہے اس کو ہم نے سیکولر بنانا ہے، مذہب سے بیزار بنانا ہے. اور یہ اصل میں یہودیوں کا منصوبہ ہے. ان کی پہلی کوشش تو یہ تھی کہ کوئی اسلامی ملک ایسا نہ رہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکے، کسی وقت ہمارے سامنے رکاوٹ بن سکے. لیکن جب ایسے ملک آئے ہیں تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ اس ملک سے وہ اصل زہر نکالنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں، اور وہ ہے اسلام اور اسلامیت. اگر یہ چیز ان سے ختم ہو تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہوگا، پھر ایک جیسے ہو گئے، حیوان نما انسان. تو یہ اصل میں اس لمبے اور بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ اس پورے جنوبی ایشیا کو سیکولر بنانا ہے. اس ملک کی تاریخ اگر آپ قریب کی تاریخ دیکھیں تو اس ملک کو سیکولر جانب لے جانے کے لیے کتنے اقدامات ہوئے. غیر مسلموں کی جو مذہبی رسومات ہے اس کے لیے باقاعدہ سرکاری چھٹیاں منظور ہونے کی باتیں ہوئی، کئی جگہوں میں منظور بھی ہوئی. پھر ان رسومات میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ باقاعدہ شریک ہوئے، جو ان کے مذہبی عبادات ہیں، ہولی اور دیوالی اور دوسرے اور تیسرے جو ہیں، اور ان کے جتنے بھی دن ہیں وہ منانا یہاں ایک پیشن بن گیا اور ایک مرغوب چیز بن گئی کہ حکمران بھی خود اس میں شریک ہو رہے ہیں. یہ بھی سیکولرزم کی طرف ایک کوشش تھی. اس طریقے سے اور بھی، تو یہ بھی ان کوششوں کا ایک حصہ ہے کہ اس ملک سے اسلام کو نکالا جائے. باقی اس کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ کسی بھی طرح اس پر جچتا نہیں ہے کہ یہ اقلیتوں کے تحفظ کا بل ہے، یہ کسی کو جبراً مسلمان کرانے سے روکنے کا بل ہے. اگر اس بل کا مقصد یہی ہوتا کہ جبراً کسی کو مسلمان نہ کرایا جائے تو اس بل کا متن یوں ہوتا کہ جبراً اگر کسی کو مسلمان کرایا گیا تو وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس مسلمان کرانے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا. اس میں پھر بالغ نابالغ کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی 15 اور 18 سال کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ بات اس کا مقصد ہو. تو یہ اصل میں مقصد ہے نہیں. یہ مقصد جو ہے اصل میں پیچھے وہی کہ اسلام سے جبراً روکنا. اس بل کا مقصد غیر مسلموں کے جبری مسلمانی کے خلاف کوئی اقدام کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام سے جبراً روکنا اس بل کا مقصد ہے. اس کا جو صحیح نام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے ہم جبراً بزور قانون لوگوں کو روکے تاکہ کوئی مسلمان نہ ہو جائے. اور یہاں جو دین کی دعوت چل رہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو ایک اہم شعبہ ہے دین کا، اس شعبے پر اگر کوئی دین کی دعوت چلائے گا اور کوئی اس سے متاثر ہوگا تو ہم اس کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے. اس کو ہم بجبر اور بزور قانون روکیں گے کہ کوئی مسلمان نہ بن جائے.
تو اس بل کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے جبراً لوگوں کو روکنا، نہ یہ کہ غیر مسلموں کو جبری اسلام سے روکنا، کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا تو اس کی تعبیر اور ورڈنگ ہی کچھ اور ہوتی جو کہ ہوئی ہے ابھی۔ تو اس کے دو بڑے حصے ہیں اس بل کے، ایک یہ ہے کہ 18 سال سے کم اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو اس کو مسلمان نہیں قرار دیا جائے گا، مسلمانوں کے حقوق اس کو نہیں دیے جائیں گے، اس کو غیر مسلم ہی قرار دیا جائے گا۔ وہ اگر فوت ہو جائے تو اس پر میراث کے احکام اسلام والے جاری نہیں ہوں گے، وہ کسی مسجد میں نہیں جا سکتا، کسی مسلمانوں کے مقبرے میں وہ دفن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اسلامی حق اس کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ 18 سال کا نہیں ہے۔ اور جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا اور مسلمان ہونے کا فیصلہ کرے گا تو بھی اتنی آسانی سے اس کو مسلمان نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی کہ اس کو اسلام سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ 21 دن تک اس کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا۔ اس سیف ہاؤس میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جتنا بھی جبر اور دباؤ کا استعمال ہو سکتا ہے وہ اس کے خلاف کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا فیصلہ چھوڑ لیں۔ اور ساتھ NGOs جو الحاد اور کفر کی تحریکیں چلا رہی ہوتی ہے، ان کا بنیادی مشن یہی ہے، ان کو ایک آزادانہ رسائی اور اس شخص کی طرف دی جائے گی تاکہ اسلام کے خلاف جتنا بھی لٹریچر ہے، مواد ہے، دلائل ہے، اس کو سمجھایا جائے اور اس کے ذہن کو تبدیل کیا جائے۔ اگر وہ پھر بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے تو بس پھر تو وہ بہت ہی ایک بیکار انسان ہے، اس کو بیکار رہنے دیا جائے اور اس کو مسلمان ہونے دیا جائے۔ تو رفتہ رفتہ جتنی بھی کوششیں ان سے ہو سکتی ہے اس کو کفر میں رکھنے کے لیے وہ ساری کوششیں بروئے کار لائی جائے۔ اگر وہ پھر بھی کفر پر قائم نہیں رہتا تو وہ جائے اور اس کا کام جانے، پھر وہ مسلمان ہو جائے بے شک۔ تو اس بل کا جو اصل وہ ہے نا، جو اصل سمت ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو روکا جائے گا۔ تو اس سے آپ بآسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقصد کسی غیر مسلم اقلیت کی حفاظت بالکل نہیں ہے، بلکہ اسلام سے جبراً لوگوں کو روکنا ہے اور ان کو دور رکھنا ہے اسلام سے۔ باقی اس میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے کوئی لفظ بھی نہ عقل کے تقاضے پر پورا اترتا ہے، نہ آئین کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے، نہ اسلام کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ نابالغ اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کا اسلام کا عدم ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بے شمار ایسے حضرات ہیں جو کم سنی میں، صغر سنی میں اور بالغ ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ بڑے بڑے صحابہ میں شمار ہونے لگے اور مجتہدین صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ صرف مسلمان ہونا نہیں بلکہ اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں ان نابالغ صحابہ نے کہ بڑوں نے بھی اتنے کارنامے انجام نہیں دیے۔ جہاد میں وہ شریک ہوئے ہیں، حکومتیں انہوں نے مطلب فقہی فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ اس خطے کو جو فتح کیا ہے محمد ابن قاسم رحمہ اللہ نے، وہ خود 18 سال کی عمر میں اس وقت نہیں تھے۔ تو ایک خطے کو جو 18 سال سے کم نوجوان فتح کرے، وہ فتح تو کر سکتا ہے مسلمان، لیکن اس خطے میں 18 سال سے کم عمر پر اسلام پر پابندی ہوئی، کیسی نامعقول بات ہے۔ خود پیپل پارٹی کی اکثریت نے یہ بل منظور کیا ہے اور انہوں نے اپنے اکثریت کا فائدہ اٹھا کر صرف 7-8 منٹ میں یہ بل منظور کرایا ہے۔ اصل محرک وہ تھے، تو ان کا جو لیڈر ہے وہ 18 سال سے کم میں ان کے پارٹی کا لیڈر بن سکتا ہے، پوری قوم کو پیچھے چلا سکتا ہے، لیکن 18 سال سے کم نوجوان اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا، میرا فائدہ کس میں ہے۔ تو ایک نوجوان اگر اپنے ذات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے تو پورے ملک کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ تو خود ان کے نااہل ہونے کے ذریعے ہے کہ وہ اس منصب کے اہل ہی نہیں۔ تو یہ اتنا آئین کے موافق ہے کیونکہ آئین میں یہ دو باتیں بڑی صراحت سے آئی ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون اور کوئی بھی ضابطۂ حیات و قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں بنایا جائے گا، اور یہ کہ اسلام اس ملک کا مملکتی مذہب ہوگا، سرکاری مذہب ہوگا۔ تو اس آئین کے شقوں کے بھی یہ خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے اور ایک کامن سینس اور عقل عام کے بھی خلاف ہے۔ انسان وہ مرد ہو یا عورت وہ 15 سال میں بالغ ہو ہی جاتا ہے۔ شاذ و نادر کئی ہزار میں ایک کیس ایسا ہوگا کہ 15 سال میں بھی وہ پہنچے اور بالغ نہ ہو۔ تو 15 سال بلوغت کی کم سے کم عمر ہے، تو اگر اس کو بلوغت کی حد تک رکھا جاتا تو بھی 18 سال کے بجائے 15 سال عمر طے کرنا چاہیے۔ تو یہ تو نہ بلوغت کے قانون کے مطابق ہے نہ کسی اور قانون کے مطابق ہے، صرف اور صرف اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، جیسے میں نے عرض کیا صاف صاف الفاظ میں، کہ اسلام سے جبراً لوگوں کو روکنا،
کیونکہ جیسے کہ یہ بات بری ہے کہ کسی کو جبراً مسلمان کرا جائے، تو یہ اس سے زیادہ بری ہے کہ جبراً کسی کو اسلام سے روک دیا جائے۔ اب یہ بل جو پاس ہوا ہے ان لوگوں نے، تو کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ کیا چیز تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت کم مسلمان رہا ہے۔ کچھ ایسے نظریات ہمارے درمیان آ گئے ہیں، اور وہ اقوام متحدہ کا جو حقوق انسانی کے قوانین ہیں اس کی روح سے، کہ اس کے نیچے رہتے ہوئے بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں مسلمان ہیں، بلکہ لوگ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہیں۔ بظاہر تو نام مسلمانوں والے ہوں گے اور کام بھی، لیکن ذہنی عقائد لوگوں کے بہت حد تک ہل گئے ہیں اور ہٹ گئے ہیں اسلام سے۔ وہ پیچھے وہ بنیادی 3 تصورات ہیں جس پر ایک دن میں نے یہاں بات بھی کی تھی، کہ اقوام متحدہ نے جو منشور شائع کیا ہے پوری دنیا کے لیے انسانی حقوق کے نام سے، تو اس میں ہر انسان کے ایک بنیادی حق یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کو آزادی ہو۔ آزادی ہے، مساوات ہے اور رواداری ہے، یہ 3 بنیادی حقوق ہیں۔ اب آزادی کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہ نہیں ہے جس طرح آزادی ہم اسلام کے اندر ہمارا تصور ہے۔ اسلام کے اندر آزادی کا تصور یہ ہے جو قرآن میں ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ جو چاہے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرے، جو چاہے کفر پر قائم رہنے کا فیصلہ کرے، لیکن کفر پر قائم رہنے کا فیصلہ اس کے اختیار کی حد تک تو ہے کہ اس نے اپنے لیے راستہ چن لیا، لیکن اس کے فیصلہ بہرحال غلط ہے، اور اس کا جو جزا اور بدلہ ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے۔ تو یہ دونوں فیصلے برابر درجے کے نہیں ہے، اگرچہ اختیار انسان کو دونوں فیصلوں کا ہے۔ تو اسلام میں جو آزادی ہے وہ اختیار کی آزادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بھی واضح ہے اور وہ حق ہے، اور باطل اور غلط چیز بھی واضح ہے اور وہ غلط ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کو اس دنیا میں چونکہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی کے پاس آزادانہ آپشن ہو اس طرف جانے کی اور اس طرف جانے کی بھی، تاکہ انسان اپنے آپ کو مجبور نہ سمجھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، میں اگر چاہتا تو تم سب کو جبراً مسلمان ہی کرا دیتا اور اسلامی زندگی گزارنے پر مجبور کرتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَهَدَاهُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن ایسا میں نے نہیں کیا، انسان کو اپنی مرضی پر چھوڑ لیا ہے۔ لیکن اس کی مرضی پر چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سب برابر درجے کے ہوں گے۔ وہ اگر کفر پر رہنا چاہتا ہے تو یہ اتنا ہی اچھا فیصلہ ہے اس کا جیسے کہ وہ اسلام میں رہنا چاہتا ہے، یہ برابر درجے کے فیصلے ہوں گے۔ ایسی برابری کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں۔ کفر کا فیصلہ اس کا غلط ہوگا اور اس کے نتائج بھی آخرت میں اس کو بھگتنے ہوں گے، اور اسلام کا فیصلہ اگر وہ کرے گا تو اسی ہوگا۔ تو یہ آزادی ہے اسلام میں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز بذات خود خیر اور شر ہی نہیں ہے، جبکہ آج کی جو آزادی ہے جو اقوام متحدہ کا منشور ہے اس میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں بذات خود کوئی مستقل اچائی یا مستقل برائی ہے ہی نہیں۔ اچائی اور برائی کا فیصلہ ہر فرد کے حساب سے الگ الگ ہے۔ ایک آدمی اگر کافر ہے تو اس کے لیے کفر اتنا ہی اچھا ہے اس قانون کی نظر میں جیسے کہ ایک مسلمان کے لیے اسلام ہے۔ ایک آدمی مسجد میں وقت گزارتا ہے اور دوسرا شراب خانے میں وہی اتنا ہی وقت گزارتا ہے، تو یہ دونوں بالکل برابر حیثیت کے کام ہیں۔ اس میں مسجد کے کام کو کوئی برتری اور فضیلت نہیں کہ شراب خانے کے کام پر۔ ایک آدمی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے اور دوسرا چوری اور ڈاکے میں مصروف ہے، ان دونوں کے برابر درجے کے کام ہے۔ اس میں اچائی اور برائی بذات خود کسی بھی کام میں نہیں ہے، بس اس شخص کے لیے یہ کام اچھا ہے اور اس شخص کے لیے وہ کام اچھا ہے۔ تو جو شخص جو بھی زندگی کا لائحہ عمل اپنے لیے منتخب کرے گا اس کی پوری آزادی ہوگی، اور کسی شخص کے کام کو غلط سمجھ کر اس سے نہی عن المنکر نہیں کی جائے گی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ منکر ہے، غلط ہے، ہمیں حق ہے کہ آپ کو روکے، ایسا کسی کو حق نہیں ہوگا۔ لہذا اس آزادی کے تصور کے تحت یہ عقائد ذہن سے ختم کرنے ہوں گے کہ اسلام ایک واحد حق مذہب ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے آپ اقوام متحدہ کے آزادی کے نظریے پر ایمان نہیں رکھ رہے۔ ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے، اصل ہے ہیومنٹی اور انسانیت، اور انسانیت میں سب برابر ہیں۔ تو آپ کا اسلام کا فیصلہ اور اس کے کفر کا فیصلہ یہ برابر درجے کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ اسلام کے حق ہونے کی اور دوسری چیز کے ناحق ہونے کی بات کر رہے ہیں تو آپ بنیاد پرست ہیں، آپ آزاد ذہن کے حامل نہیں ہیں، آپ روشن خیال نہیں ہیں۔ اسی طرح
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اسلام کے اہم اصول ہے، اس کو بھی بالکل برخاست کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ اصول تو ہے ہی اس وقت کہ ایک چیز کو آپ برا سمجھیں، آپ زنا کو برا سمجھیں تو اس سے کسی کو روکیں، آپ شراب نوشی کو برا سمجھیں تو کسی کو روکیں، آپ ہم جنس پرستی کو برا سمجھیں تو کسی کو روکیں، لیکن جب کوئی چیز بری ہے ہی نہیں اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق تو پھر آپ اس سے روک کیسے سکتے ہیں؟ تو اسلام کا واحد برحق مذہب ہونے سے دستبردار ہونا پڑے گا آپ کو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اصول ہے اس کو آپ نے چھوڑنا ہوگا، اور مذہب کو آپ نے صرف ایک نفسیاتی تسکین کا جو سامان ہے وہ حیثیت آپ نے دینی ہوگی، کہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے مذہب اس لیے اچھا ہے کہ ان کے ذہن کو اس میں سکون ملتا ہے، لیکن کسی کے ذہن کو اگر شیطانی کاموں میں سکون ملتا ہے تو اس کے لیے وہ مذہب اچھا ہے، اور ان دونوں کے برابر حیثیت ہے، کوئی حق اور کوئی ناحق، کوئی برا اور کوئی اچھا، ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی آزادی، اور یہ وہ عقائد ہے جس پر ہمارے حکمران آج کل عقیدہ رکھ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب اسلام اور کفر اختلاف رائے جیسی ایک چیز رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، کہ میری رائے یہ ہے کہ بھائی دھوپ میں بیٹھنا اچھا ہے، آپ کی رائے یہ ہے کہ سائے میں بیٹھنا اچھا ہے، تو جیسے کہ اس اختلاف رائے میں ہم کسی کو اس طرف یا اس طرف نہیں لا سکتے، تو اس طرح کفر اور اسلام کا مسئلہ بھی ہے، لہٰذا یہ کوشش ہی فضول ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کیا جائے، اور اگر وہ مسلمان ہونا چاہتے تو وہ ایک غلط اور فضول کام کر رہا ہے۔ کیوں وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ اس کی پہلے بھی ایک رائے تھی اور اب بھی ایک رائے ہے، تو پہلے رائے سے وہ کیوں ہٹ رہا ہے؟ تو ان کے ذہن میں اس مسئلے کی حساسیت سرے سے ہے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت بھی کوئی چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کے اس فیصلے کا کوئی تقدس اور احترام بھی ہے اور کوئی اہمیت بھی ہے، ایسی کوئی چیز ان کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تو برائے نام لوگ مسلمان رہے ہیں، حقیقت میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ ملحد اور مرتد ہو گئے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس پر حضرت ابو حسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک مضمون لکھا تھا آج سے 50-60 سال پہلے، کہ ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ ارتداد لوگوں میں آ رہی ہے، میڈیا کے ذریعے سے غلط نظریات لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہیں، لیکن کوئی ابو بکر نہیں ہے جو اس ارتداد کے فتنے کو روک لیں۔ تو یہ وہ بنیادی نظریات ہیں جو غلط بنائے گئے ہیں، اور مسلمان ہو کر بھی ہم یہ نظریات رکھ رہے ہیں کہ آزادی اس طرح ہونی چاہیے اور یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور کفر اور اسلام کا یہ جو اختلاف ہے تو ایک اختلاف رائے کی ایک صورت ہے، کیوں ہم کوشش کریں کسی کو مسلمان کرنے کی، اور کیوں ہم اس پر اپنا وقت ضائع کریں؟ تو یہ بنیادی نظریات پیچھے ہے، اس کے تحت اس طرح کے بل پاس ہوتے ہیں۔ جو بل پاس کرنے والے لوگ ہیں وہ نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن نظریاتی طور پر وہ اسلام کو واحد اور حق اور سچ دین نہیں سمجھتے، ورنہ وہ کیسے ایسا اقدام کر سکتے کہ اس حق اور سچ اور نعمت عظمیٰ سے کسی کو بجبر قانون منع کیا جائے اور روک لیا جائے؟ تو یہ خلط مبحث ہوتا ہے، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ باتوں کو خلط کرتے ہیں، مقصد وہی کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ بات تو صحیح کی جائے گی لیکن مقصد اس کا غلط ہوگا، تو بات تو رکھی جائے گی کہ کسی غیر مسلم کو جبراً مسلمان نہ کرایا جائے، لیکن مقصد اس میں پوشیدہ جو ہے وہ غلط ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ اسلام کو بزور طاقت روک لیا جائے۔ تو اس قانون کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کسی بھی حوالے سے، انتہائی فضول اور بیہودہ قانون ہے، اس میں کسی غیر مسلم کی کوئی تحفظ کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر آپ نے 18 سال تک اس کو اسلام سے روک بھی لیا تو کون سا تحفظ آپ نے اس کو فراہم کیا؟ اس کی اپنی آزادانہ رائے جو تھی اس کا تو آپ نے احترام نہیں کیا، اس کو تو اگر قانون آپ کے اپنے قانون کی روح سے دیکھے تو اس کو ایک آزادانہ رائے کا حق تھا، اس آزادانہ رائے کے تحت وہ اسلام میں جا رہے ہیں، تو آپ کس دلیل پر اس کو روک سکتے ہیں؟ لیکن وہ آزادی جو ان کی ہے وہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ صرف اسلام سے روکنے کے حد تک آزادی ہے، جہاں اسلام کو آزادی مل رہی ہو تو پھر وہاں آزادی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ آزادی نسواں کا جو نعرہ ہے بظاہر بڑا دل فریب اور پرکشش نعرہ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی جو اس کا سیدھا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خواتین تک رسائی بہت آزادی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ ہو جائے، باقی خواتین کو بھی کوئی آزادی ملے تو کوئی آزادی اس کو نہیں ملی۔ پہلے اگر وہ گھر میں اپنے شوہر کی اور والد کی اور بھائی اور بیٹوں کی خدمت کرتی تھی جو ایک مقدس پیشہ تھا، تو اس سے نکال کر آپ نے اجنبی لوگوں کی خدمت پر اس کو لگا دیا کہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک وہ فیکٹری میں رہے گی اور وہاں غیر مردوں کی نظریں سہے گی اور ان کے جملے سنے گی اور ان کی خدمت کرے گی۔
کہ کون سی آزادی آپ نے اس کو دی؟ اس کو تو اب اور بھی آپ نے بوجھ تلے دبا دیا۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے نعرے ہیں اس کی حقیقت پر سوچنا چاہیے کہ حقیقت اس کی کیا ہے، اس کے ظاہری الفاظ پر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کا ایک حربہ ہے کہ الفاظ بڑے شاندار استعمال کرتے ہیں، ایسے الفاظ کے آدمی کہے کہ یار یہ تو صحیح بات ہے۔ یہ باقاعدہ ایک فن ہے مستقل لسانیات کا کہ ہم اپنے باطل نظریات کو درست جامہ پہنانے کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کریں گے۔ تو وہ الفاظ باقاعدہ سوچ سمجھ کر ایجاد کیے گئے ہیں اور پھر وہ الفاظ استعمال ہو رہے، اور ان الفاظ کے تحت ہم متاثر ہو رہے ہیں اور ان نظریات کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اس بل کے پیچھے جو بنیادی نظریات ہے وہ وہی نظریات ہے جو اقوام متحدہ کا چارٹر اور منشور ہے، جو بالکل اسلام سے متصادم چیز ہے۔ اسلام اور وہ چیزیں آپس میں جمع ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ نہیں ہو سکتے کہ آدمی اس چارٹر پر بھی ایمان رکھتا اور وہ اسلام پر بھی مومن رہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ آگ اور پانی کی طرح ہے۔ اگر وہ آزادی کا تصور کسی کا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اور اگر مسلمان اس نے رہنا ہے تو پھر اس طرح کی آزادی کو وہ قبول نہیں کر سکتا جو اقوام متحدہ چاہتی ہے۔ تو یہ پیچھے بات ہے اصل میں اس ملک کو سیکولر بنانا، اور پیچھے جو نظریہ آزادی، مساوات اور رواداری ہے، اور اس کے پھر مختلف مظاہر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اور بھی ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں، لیکن ہمیں اویئر اور باخبر ہونا چاہیے کہ پیچھے اصل مقاصد کیا ہے اور کس طریقے سے اس ملک سے اسلام کی روح کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، کتنے مذموم مقاصد ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود ہی اس کے لیے اعلی کار بن رہے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو اپنے مذہب سے تنگ ہے، آزاد ہے، اس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اس کے جو فلسفی ہے، جو ان کے پیغمبر ہے، جنہوں نے ان کے مذاہب ایجاد کیے ہیں، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فلسفی جس نے سب سے بڑے بڑے نظریات ایجاد کیے ہیں، جس پر یہ لوگ چل رہے ہیں، اس نے خودکشی کی ہے، اور اس وجہ سے خودکشی کی ہے کہ میں نے جو کچھ دنیا کو دیا ہے یہ لعنت ہے، زہر ہے، اور میں اپنے جرم کے تلافی اس طرح کر سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو ختم کروں۔ تو اپنے مذہب سے تنگ آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ کسی متبادل کی تلاش میں ہے، اور ہم یہاں نادان مسلمان ہو کر بجائے اس کے کہ اس وقت میں ہم دین کے دعوت لے کر ان کے گھروں میں جائے اور ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، ہم یہاں ایسے قوانین پاس کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہیں۔ یہ کتنی جو ہے نا افسوس کی بات ہے۔ وہ اقبال کا جو شعر ہے کہ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقتی قیام آیا۔ اب تو ہمارا قیام کا وقت ہے، ہمارے اسلام کے غلبہ کا وقت ہے۔ ان کا معاشی نظام فیل ہو چکا ہے، سیاسی نظام فیل ہو چکا ہے، معاشرتی نظام بالکل جڑ سے اکھڑ چکا ہے۔ خود وہ اس کے قائل ہے کہ ہم زندگی تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں ایک متبادل نظام کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے قیام کا وقت ہے کہ ہم ان کے سامنے اسلام کا دعوت لے کر پہنچے، ان کو مسلمان کرے، اور ایسے وقت میں ہم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ کہ اسلام کی طرف جو آنا بھی چاہے اپنی مرضی سے اور اپنے شعور اور ادراک اور آزادانہ ایک مرضی کے ساتھ وہ آنا چاہے باہوش و حواس، اس کو بھی ہم روکنے کی کوشش کریں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس بل کے جو پاس کرنے والے لوگ ہیں ان کے عقل پر، ان کے ایمان پر، ان کے جذبات پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس ملک میں جو اسلامیت اس کو باقی جاری و ساری رکھے، اس ملک کو واقعی حق کا اور سچ کا قلعہ بنائے، اور آج جو وقت ہے اسلام کے غلبہ کا، اس ملک کو اس اسلام کے غلبہ کا صحیح نمائندہ اور صحیح مبلغ اور دعوت پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ اس حوالے سے، اس بل کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ بل اگرچہ پاس تو ہو گیا ہے اسمبلی سے، لیکن قانون نہیں بنا۔ اور قانون کیسے بنے گا؟ قانون صرف اس صورت میں بن سکتا ہے کہ اس پر جو ہے گورنر سندھ دستخط کریں۔ گورنر سندھ نے اس پر ابھی تک دستخط نہیں کیے، وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں۔ اور گورنر سندھ صاحب کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ایک دیندار آدمی ہیں۔ جسٹس سعید الزماں صاحب بنیادی طور پر ایک دیندار آدمی ہیں، اور ہمارے یہاں جامعۃ الرشید بھی وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو کنووکیشنز جامعۃ الرشید کے ہوتے ہیں اس میں 2 یا 3 مرتبہ صدارت بھی کر چکے ہیں وہ۔
تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جسٹس صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر دستخط نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے ریسورسز ایسے ہیں کہ وہ گورنر صاحب تک پہنچ سکتے ہیں، تو ضرور اس حوالے سے کوشش کریں اور گورنر صاحب کو بھی باور کروایا جائے کہ اس بل کو اس انداز میں پاس کیا گیا ہے اور اس کے مندرجات یہ ہیں، ہمارا احتجاج ہے اس حوالے سے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے مفتی صاحب نے اس کے پس پردہ عزائم کو واضح کیا کہ اس کے پس پردہ عزائم کیا ہیں، اقوام متحدہ کا کیا چارٹر ہے، اور ہمارے یہاں جو سیکولر قوتیں ہیں وہ ہمارے ملک میں کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں، اس زاویہ نگاہ سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو اس زاویہ نگاہ سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے بیچارے یہ سندھ اسمبلی کے اراکین اس سوچ سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن اوپر سے جب ان کو آرڈر آتا ہے اپنی قیادت کی طرف سے کہ بھئی یہ کرنا ہے، تو وہ اپنے دنیاوی مفادات اور اپنے سیاسی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر جو ہے اوبے کر لیتے ہیں۔ ان سے بھی ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں، ان سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ لوگ کیا کرتے ہو اور یہ کس طریقے سے آپ لوگ اس کے اگینسٹ میں ووٹ نہیں دیتے ہیں اور اس کی حمایت میں ووٹ دے دیتے ہیں۔ ان کو بھی شرمسار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جن کے ان حضرات سے بھی تعلقات ہوں گے جو اسمبلی ممبرز ہیں، تو وہ اپنی جو طرف سے جو ہے بھرپور کوشش کریں اس حوالے سے۔ ہمارے دروس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے گفتن نشستن برخاستن، بلکہ ایک لائے عمل ہوتا ہے، کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی دروس ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی ہماری کیا ہوگی، کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ تو ہمارا کرنے کا اصل کام اس وقت یہ ہے کہ گورنر صاحب تک ہم پہنچیں، اور سندھ اسمبلی کے جو اراکین ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، یا چاہے پگاڑا گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب بدبختوں نے جو ہے اس کی حمایت میں ووٹ دیا ہے، اور کسی نے بھی احتجاج نہیں کیا اس حوالے سے۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری، اور اس کو بھی میں کہتا ہوں اس کے ذمہ دار بھی بنیادی طور پر ہم خود ہیں۔ ہماری دینی کمزوری، ہماری اخلاقی کمزوری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اس حدیث کے مصداق ہم بنتے ہیں، اعمالکم اموالکم، جیسے تم ویسے تمہارے حکمران۔ تو اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اراکین تک بھی پہنچیں، ان کو باور کروائیں کہ بھئی یہ تم لوگ کیا کرتے کیا ہو، تم لوگ کیا پڑھتے بھی ہو، ووٹ دینے سے پہلے کیا اس قسم کے جو ہے بلز جو ہیں اس کو پڑھتے بھی ہو، یا بس ایسے ہی جو ہے اوپر سے جو آرڈر آیا تو اس کو پاس کر دیا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، ہمارا لائن آف ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں حلقہ احباب میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ٹچ میں وکلا ہیں، وکلا سے کہا جائے کہ بھائی کوئی پیٹیشن فائل وغیرہ کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت کریں، آپ بھی مسلمان ہیں ہماری طرح، اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے پورا سمجھایا تو ان کو اس کے جو ڈی میرٹس ہیں اس کے حوالے سے ان وکلا کو بھی بتایا جائے۔ ہمارے وکلا بھی اس حد تک مصروف ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ یہ مندرجات کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کریں، ان کو بھی باور کروانے کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں ہزاروں وکلا ایسے ہیں جن کے دل میں جو ہے دین کا درد ہے، لیکن چونکہ جو ہے لائف ہمارے یہاں بہت فاسٹ ہو چکی ہے تو اس طرف جو ہے جب تک توجہ نہ دلائی جائے تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور چیز کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا، مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا، انہوں نے الحمدللہ اس کو بالکل مسترد کر دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سطح پر یہ بل مسترد ہو چکا ہے، اور ایک پیٹیشن دائر کرنے کا ایک اور طریقہ کار سپریم کورٹ میں بھی ہے، وفاقی شرعی عدالت میں بھی ہے، وہاں بھی وکلاء کا پینل بنا کر پیٹیشن فائل کی جا سکتی ہے۔ کم سے کم کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اس پر اسٹے تو لگ جائے گا، اور اس پر جو ہے ہم کم سے کم جو ہے نا مقدمہ تو چلا سکتے ہیں۔ تو ہماری طرف سے جو ہے کئی جہات ہونی چاہیے کام کرنے کی۔ گورنر صاحب، ان سے بات کی جائے، سندھ اسمبلی کے اراکین ہیں ان سے بات کی جائے،
اور جناب جو ہے وکلاء کے پینل کو اس حوالے سے تیار کیا جائے. مختلف جہات ہیں کام کرنے کی، تو اس حوالے سے جو ہے ہم اپنے اپنے جو ہے جب گھروں پر جائیں، اپنے اپنے آفیسز کی جگہ پر جائیں، تو اس حوالے سے اپنا ذہن جو ہے بنا لیں ہم کہ بھائی سب سے پہلے اپنا کاروبار تو کرنا ہی کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس حوالے سے سوچ بچار کرنا ہے اور اپنا کردار بحیثیت مسلمان ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیش رفت کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن کریم میں وارد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَأَلَّيْسَ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خوشخبری دے رہا ہے تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس پر یقین کرنا چاہیے. جب ہم حرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ضرور دے گا. اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالیٰ 8 جنوری کو اتوار کو یہیں انشاءاللہ منعقد ہوگا، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی فکری ٹاپک کا انتخاب کریں گے. آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے ابھی سے یہ دعوت چلانا شروع کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات اور خواتین سے میری گزارش رہے گی کہ ان ٹائم آیا کریں. ٹائم کی پابندی جب ہمارے یہاں سے نہیں ہوتی ہے تو ٹاپک صحیح سمجھ میں نہیں آتا، گفتگو صحیح سمجھ میں نہیں آتی. تو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا 11:30 پر ایگزیکٹ درس قرآن و حدیث شروع ہو جاتا ہے، تو کم سے کم ہمیں 11:20 پر یہاں موجود ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی کوشش کریں. ہمارے یہاں خواتین میں ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہیں القرآن کورسز سینٹر میں شہر بھر کی خواتین کا اجتماع منعقد ہوتا ہے درس قرآن و حدیث کے ریفرنس سے. اس بار بھی انشاءاللہ یہ درس قرآن و حدیث 15 دسمبر کو منعقد ہوگا جمعرات کے دن. ٹائم ہے 3:30 سے لے کر 4:30 بجے تک، اور اس بار کا موضوع ہے حسد. تو تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ اس میں شریک ہوں، اور جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی خواتین کو بھیجیں. باہر کاؤنٹر پر یہاں جو حضرات پہلی مرتبہ آئیں اور خواتین وہاں اپنے شعبے میں، تو جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا ابھی تک تو وہ اپنے نام اور فون نمبر رجسٹر کروا دیں، تاکہ القرآن کورسز کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کے SMS آپ کو مل جایا کریں، پوسٹیں مل جایا کریں، SMS مل جایا کریں. اس کے علاوہ جو ہے یہ اندوہناک واقعہ ہوا ہے طیارہ حادثے کا، جس میں سارے کے سارے مسافر شہید ہو گئے. ہمارے جنید جمشید بھائی بھی اور ان کی اہلیہ بھی اس میں تھیں. تو گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں. اس کے علاوہ جو بے گناہ قیدی جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بالخصوص ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے. جن بیماروں نے اپنی صحت کے لیے کہا ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے. بالخصوص ہمارے صدیق بھائی جو یہاں کے بہت اچھے ورکر ہیں، وہ آج تشریف اس لیے نہیں لا سکے کہ وہ ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی. ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، ان کے لیے اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کے لیے، ہمارے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مرد اور خواتین جو بیمار ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے. اور باہر جو ہے اسٹال پر جو ہے آسان ترجمہ قرآن جو ہے چھوٹے اور بڑے دونوں دستیاب ہیں. کاسٹ ٹو کاسٹ جو ہمارے یہاں سے اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں. میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الطاف بھائی نے جن حضرات کے نام لیے ہیں، جن کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان سب حضرات کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، ان کی شفایابی کے لیے دل کے خلوص سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے.
جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ان کو اپنے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا عطا فرمائے، اور آخر میں ہمیں یہ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔